کرتے ہیں ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: کتبہ لازم کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، اذا جب، حضر آئے، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت، ان ترکا اگر چھوڑے وہ، خیرا مال، الوصیت تو وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ، حقا لازم ہے، علی المتقین متقیوں پر، فمن بدلہ پر جو شخص بدل دے اس کو، بعدما بعد اس کے کہ، سمعہ سن لیا اس نے اس کو، فإنما تو بس، اثمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جنہوں نے اس کو بدل دیا، ان اللہ بلا شبہ رب العالمین، سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف پر جو شخص ڈرا، من موص وصیت میں، جنفا طرف داری سے، او وإثما اور کسی گناہ سے، فاصلح بینہم تو اصلاح کرے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ بلا شبہ رب العالمین، غفور معاف کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے لے کر آیت نمبر 182 تک تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ ان آیات کے اندر اور اس سے پہلی آیات کے اندر رب العالمین نے کچھ احکام کو بیان کیا۔ پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے صرف 500 آیتیں ہوئے جن میں مسائل کو بیان کیا ہے، باقی کچھ آیات ہیں جن میں قصص کو بیان کیا ہے، کچھ آیات وہ ہیں جن میں کچھ اور جزیات کو بیان کیا ہے، صرف 500 آیتیں وہ ہیں جن میں مسائل کو اور احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ مسائل ہم نے سن لیے تھے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو قاتل کے ذمے کیا ہے، اور مقتولین میں سے کوئی وارث معاف کر دے تو تب کیا حکم ہوگا، قاتل کے لیے اسے دیت دی جائے گی یا کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں مذکورہ آیات کے اندر احکام خداوندی آ گیا تھا کہ اگر کسی نے قتل کیا تو قاتل مقتول جیسا ہوگا ویسا ہی قصاص دیا جائے گا، اور اگر کوئی معاف کر دے تو یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ قصاص رب العالمین نے دنیا میں اس لیے قائم کیا ہے تاکہ دنیا میں امن انصاف قائم رہے اور انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ تھا قتل کا معاملہ، لیکن آج کی آیات کے اندر خود بخود اگر کسی کو موت آ جائے تو تب اس کو کیا کرنا ہے،
یہ آیات ان آیات میں سے ہے جن کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا کہ ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم برقرار ہے، لیکن کلی طور پر نہیں، جزوی طور پر۔ کلی طور پر جب مرنے والا مر جاتا ہے تو وہ اپنے مال جو پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ترکہ، وہ مکان کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، زمین کی جس بھی شکل میں اس نے اپنا مال پیچھے ترکہ چھوڑ دیا ہے، اس کو وارثوں کے درمیان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور وہ اللہ پاک نے سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورے رکوع کے اندر تمام احکام کو بیان کر دیا کہ اس کو اتنا، اس کو ملا، اس کو اتنا، اس کی کل بتا دی، پھر جزیات اس کی آگے نکل گئی۔ اس آیت کے اندر ابھی وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی یوصیکم اللہ والی، وراثت والی۔ اس آیت کے اندر رب العالمین نے ہر مرنے والے کے لیے ذمہ قرار دیا، لازم قرار دیا کہ مرنے سے پہلے پہلے وصیت کر لو۔ آیت وراثت نازل ہونے سے پہلے یہ وصیت کرنا فرض تھا، لیکن جب آیت وراثت نازل ہوگی تب وصیت کرنا فرض نہیں رہا، وصیت کرنا جائز رہا۔ کوئی کرنا چاہے تو کر لے، نہیں کوئی کرنا چاہے گا کوئی حرج نہیں، اس پر تاوان نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا حکم ساتھ بھی آ گیا، اب اگر کوئی وصیت کرنا چاہے گا تو کل مال کی وصیت نہیں کر سکتا ہے، صرف تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ 100 میں سے صرف 33 روپے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر وہ 100 کے 100 روپے کی وصیت کرے گا کہ میرے مرنے کے بعد جو میری وراثت میں 100 روپیہ بچتا ہے یہ فلاں مسجد کو دینا، فلاں مدرسے کو دینا، فلاں غریب کو دینا، شریعت کہے گی نہیں، یہ نہیں چلے گا، پورا مال ان کو نہیں دیا جائے گا، تو نے اپنی زندگی میں نہیں دیا تو ہم کیا کریں گے؟ اب یہ تیرا مال نہیں ہے، اب یہ مال ہو گیا ہے وارثوں کا۔ ان میں سے 33 روپے میں وصیت تو نافذ ہوگی، باقی جو 66 پلس پیسے بچ گئے ان میں وصیت نافذ ہے، وہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ رب العالمین نے شروع میں جب وراثت کا حکم نہیں آیا تھا، ہر مسلمان کے لیے کتب علیکم، فرض ہے، لازم ہے، ذمہ ہے تمہارے لیے کیا؟ الوصیت، وصیت کرنا۔ بیچ میں کہا اذا حضر، کب وصیت کرنا ہے؟ پہلے ہی نہیں، بلکہ جب انسان کو ایسے آثار ظاہر ہونے لگ جائے اب زندگی وفا نہیں کرے گی، اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، آج کل پرسوں ترسوں یعنی بالکل قریب ہے۔ ایک تو کہ ہر انسان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے گی، لیکن جب انسان کو بیماری لاحق ہو جائے، مثال کے طور پہ اس زمانے کے اعتبار سے کسی انسان کو معلوم ہو گیا کہ مجھے کینسر ہو گیا، تو اب ظاہری طور پر اس کے بچنے کے چانس کم ہیں، یا کہ اس کی دونوں کڈنیاں خراب ہو گئی، اب ظاہری طور پر بچنے کے چانس بہت کم ہیں، یہ ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ لگتا نہیں ہے کہ اب یہ اٹھے گا، اب یہ صحت یاب ہوگا، تو ایسے مریض کے لیے کہا اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے، آ جائے تم میں سے کسی کو موت، تو موت آنے کے بعد تو کر نہیں سکتا وصیت، وہ موت کے آثار ظاہر دکھنے لگ جائے کہ اب بچنے والا میں ہوں نہیں، تب وہ کرے۔ ان طرح کا خیر، اگر اس کے پاس کچھ مال ہو، وہ مال کسی بھی شکل میں ہو، تو اس کو کیا کرنا؟ کتبہ کیا ہے اس کے اوپر لازم؟ الوصیت، وصیت کرنا۔ کس کے لیے؟ شریعت نے کہا للوالدین، سب سے پہلے ماں باپ کے لیے، لیکن آیت وصیت نے کہہ دیا کہ آیت وراثت نے کہہ دیا والدین کے لیے یہ حصہ ملے گا، عزیز و اقارب کو یہ ملے گا، اولاد کو یہ ملے گا، بیوی کو یہ ملے گا، بچوں کو یہ ملے گا، لہٰذا یہاں پر صرف قدر والدین، والدین کے لیے وصیت کرے، کتنے مال کی؟ جتنے مال کی مرضی، لیکن یہ پہلے تھا، اب نہیں، اب وصیت کرنی ہے صرف تہائی مال کی۔ والأقربین بالمعروف، اور رشتہ داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ،
اس وصیت کرنے میں بھی ظلم اور زیادتی نہ کر لے. حقاً پہلے کہا کتب علیکم فرض ہے تمہارے اوپر، پھر بعد میں تاکیداً پھر کہا حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقیوں پر وصیت کر لینا. اور اس زمانے کے اندر بھی ہر بندہ وصیت کر سکتا ہے لیکن تہائی مال کی، کل مال کی نہیں. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. بعض نالائق وہ ہوتے ہیں جو مرنے والے کے پاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مرنے والے کی خدمت کرتے ہیں، دوا دارو کرتے ہیں. ان کو اس مریض کی ہمدردی نہیں ہوتی ہے، ان کو اس کے مال کی ہمدردی ہوتی ہے. مرے گا تو مال ہمیں ملے گا. پھر ایسی خدمت کرتے کرتے چونکہ جن کی نیتوں میں پہلے سے کھوٹ ہو، اب اگر یہ مرنے والا کوئی وصیت کر جائے تو پہلے زمانے کے اندر قلم دوا تو تھی نہیں، لیکن پڑھن کا زمانہ تھا نہیں، زبان و زبانی چلتا تھا. اور اب بھی ممکن ہے کہ لوگ زبانی وصیت کریں، بعض جگہ لکھ کے رکھ دیتے ہیں، بعد میں اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی وصیت کر دے اور وصیت میں مثال اس نے یہ کہا کہ میرے مال میں سے اتنا اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو دے دینا، اب کی وصیت ہو یا پہلے کی وصیت ہو، پہلے تو کل کی کل نافذ ہو جاتی. لیکن آج کے زمانے کی بھی اگر وصیت ہوگی، اگر تہائی مال کی اس نے وصیت کی ہے زید کے لیے، یہ بنا ہے بناوٹی بیٹا. چونکہ بعض نالائق بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض اکا دکا ایسے نالائق اولاد ایسی بھی ہوتی ہے، نافلک اولاد جو بیماری میں بھی اپنے والدین کے قریب نہیں آتی ہے. تو ایسے اولاد کے لیے تو جو ماں باپ دنیا سے ناراض ہو جائے، اپنے بچوں سے ناراض ہو کر، ان کو جنت کہاں ملے گی؟ جنت تو بعد کی بات ہے، ان کو دنیا میں بھی چین اور سکون نہیں ملتا ہے. بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں مال زر ہونے کے باوجود، وہ پریشان ہی پریشان. تو وہ اسباب ڈھونڈتے ہو کیا گیا ہے، وہ فی الحال کے اسباب ڈھونڈتے ہیں، پہلے کے اسباب نہیں ڈھونڈتے کہ والدین راضی ہو کر گئے تھے دنیا سے یا ناراض ہو کر گئے تھے. اگر خدا نخواستہ والدین ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے، پھر والدین کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ میرے والدین کو مجھ سے راضی کر دے، تیرے ہی پاس اب یہ قدرت ہے، اب میرے پاس تو کچھ بھی قدرت نہیں ہے. اور اگر والدین راضی ہو کر گئے تو پھر تو کوئی بات نہیں. تو اگر کسی کے پاس کوئی نالائق آدمی بیٹھو مال کی لالچ میں اور اس نے کوئی وصیت کی، تو وصیت کی زید کے لیے. یہ عمر یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس عمر نے جب یہ سن لیا، جب یہ مر گیا، تو مرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس مرنے والے نے میرے لیے اتنے مال کی وصیت کر دی تھی. یا دوسرا کوئی تھا، اس نے وصیت کی تھی 100 روپے کی، اس نے کہا، اس مرنے والے نے کہا تھا مرنے بعد میں اس بندے کو 1000 روپیہ دینا. یا وصیت کی تھی 1000 کی، اس نے کہا اس کو کہنا 10,000 دینا. اس طریقے سے اگر کسی نے اس وصیت کو بدل دیا، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تو جس شخص نے بدل دیا اس کو جو اس نے سن لیا ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس وصیت کے بدلنے کا گناہ اس پر ہوگا نہ کہ مرنے والے پر. اب ہے نا کہ جو بارش ہوں گے وہ کہیں گے کیسا ظالم بندہ تھا یار، اس نے تو اتنے مال کی ان کے لیے وصیت کر دی، میں تو بہت قریبی تھا، وصیت میرے لیے کرنی چاہیے تھی، میں اس کے بھائی کا بیٹا تھا، میں اس کا بھائی لگتا تھا، وہ اس پڑھائی کے لیے اس نے وصیت کی. اب اس کو تو پتہ نہیں ہے وصیت کس کے لیے کی ہے، وصیت اسی کے لیے کی تھی، لیکن اس نالائق نے جو پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا نہیں اس کے لیے وصیت کی، اس کے لیے وصیت نہیں کی. تو اب گناہ مرنے والے کو نہیں ہوگا، گناہ اس کو ہوگا جو اس نے اپنی چالاکی بیچ میں دکھائی. رب فرماتے فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو بدل دیا. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بلا شبہ سننے والا جاننے والا ہے. سنا اس نے بھی ہے، سنا اللہ نے بھی ہے، جانتا یہ بھی ہے، جانتا اللہ بھی ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آج اس نالائق نے چھپا لیا،
آج اس نے دھوکہ کر لیا لیکن رب کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کر سکتا. رب نے سن بھی لیا اور رب جان بھی لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے مرنے والے نے کوئی ایسی وصیت کی جس وصیت کو نافذ کرنے کی وجہ سے فتنہ ہو سکتا ہے, فساد برپا ہو سکتا ہے, مثال بھائیوں میں جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے. وصیت اس نے پوری کر لی, مثال اس کی اصل ایسا ہے نہیں, لیکن اس زمانے کے اندر لوگ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے والدین ایسا کر لیتے ہیں. تمام بیٹا بیٹی کی شادی کر لی, اب اس کے بعد جو کچھ جائیداد تھی اس جائیداد کے بارے میں یہ کیا کرتا ہے, اپنے بچوں کے درمیان میں تقسیم کر دیتا ہے. پاکستان پانس قدر جواب وہ اپنے لیے ایک حصہ رکھ لیتا ہے, دکان رکھ لی, مکان رکھ لیا یا پیسہ رکھ لی, کچھ بھی ہے, زمین رکھ لی, گاؤں جاتوں میں زمین رکھ لیتے ہیں, شہروں میں دکان رکھ لیتے, اس کا کرایہ آتا رہے گا, یہ مکان ہے اس کے کمرے کرایے پر یہ آتے رہیں گے, یہ زمین ہے تو اس کا پیسہ آتا رہے گا. کچھ حصہ والدین اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور ظاہری طور پر اولاد اس سے خوش ہوتی ہے, ماں باپ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں جب تک ہم زندہ ہیں اتنا ہی ہمارے پاس رہے گا. اب مرنے کے بعد یہ جو ان کے پاس پراپرٹی رہ گئی ہے, کمرہ, دکان, زمین, پیسہ, جو کچھ ہے, تو اس کی موجودہ زمانے میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے بڈھا بڈھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو جو ہماری خدمت کرے گا ہم یہ دیں گے اس کو. اب وہ چھوٹا والا ہو یا بڑا والا ہو وہ ان کی قسمت ہوتی ہے, اور اصل تو قسمت سارے کی ہوتی ہے. جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کی قسمت تو پھلتی پھولتی ہے, گھٹتی نہیں ہے. لیکن جو جورو کا غلام ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بڈھا بڈھی وہاں چھوٹے کے ساتھی رہے, ہم یہاں مزے کرتے رہیں گے. وہ مزے چند دن ہوتے ہیں, پھر وہ ساری زندگی روتے رہتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ خوشی سے ایک بیٹے کے ساتھ رہے, دوسرے بیٹوں کو چاہیے صبح شام والدین کے پاس پہنچے, میرے لائق کوئی خدمت, میرے لائق کوئی حکم, میرے لائق. اگر ماں باپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, اگر چھوٹے بھائی کے پاس نہیں ہے یہ پہنچا دے, دوا دارو کی ضرورت ہے یہ پہنچا دے, جس چیز کی ضرورت ہے یہ ان کے پاس پہنچا دے. اب یہ نہیں ہے, بعض نوجوان, ہماری نوجوان نسل کہتی ہے لڑکی سے بہتر کہنے سے یار چھوٹے کے ساتھ بڑا پیارا تھا نا یہ جو چھوٹا چھوکرا, تو بیٹھے نا کرے نا یہی, مجھے بس یہ چٹی پڑی ہے, چٹی تو تیری ہی ہے, اس لیے کہ آخرت بھی خراب ہو جائے گی, دنیا بھی خراب ہو جائے گی, اور اگر خدمت کرے گا دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. خیر یہ تو دوسری اصلاحی بات ہے. جب اس ماں باپ نے اس وراثت کو تقسیم کر لیا, اب ان کے پاس جو رہ گیا ہے کبھی کبھی اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. کیا گڑبڑ ہو جاتی ہے, اس نے جو رکھا اس نے یہ نہیں کہا کہ جو میری خدمت کرے گا اس کو میں دے دوں گا, بلکہ اس نے کہا کہ میری مرضی ہے. اب بھائی مثال سارے کے برابر ہے, خدمت بھی سب نے برابر کر دی ہے. اب اس نے مرتے مرتے اس کے خیال میں نہیں رہا یا کیا اس کے ذہن میں آ گیا, حالانکہ اس وقت اس نے کمنٹ کیے تھے کہ یہ میں بعد میں تقسیم کر دوں گا سب میں, لیکن اب بعد میں کچھ ایسا ماحول بن گیا, اس نے کہا یہ ساری چھوٹے کے درمیان میں تقسیم ہوگی. اب جس نے یہ سن لیا چھوٹے کے درمیان میں تقسیم ہوگی, اس نے کہا بھائی اب اگر یہ صرف چھوٹے کے درمیان میں تقسیم ہو گئی, یہ دکان یا یہ دو کمرے, تو یہ بھائیوں کے درمیان میں ساری زندگی جھگڑا دے گا, اور اس چھوٹے بھائی کو تو یہ جینے نہیں دیں گے. یہ ملے گا تو ایک کمرہ, ملے گی ایک دکان, لیکن کوشچن ہو تو ڈسٹیکن بیٹھنے سے پھر یہ کھانے نہیں دیں گے اس کو. اب اس نے کیا کہا کہ اس نے اس بات کو بدل دیا, یہ دو مل گئے. کبھی کبھی گاؤں میں کھڑبے جو ہوتے نا, کھاوا کھا کے کھڑبے, وہ مل جاتے نا. اس نے تو یہ کہا کہ سب میں تقسیم ہوگی, اور ان کے دلوں میں کھوٹ نہیں ہوتا ہے, بلکہ ان کے دلوں میں ان بھائیوں کی محبت ہوتی ہے. ان بھائیوں کے درمیان میں محبت رہے, آپس میں ان کو اختلاف نہ ہو جائے. وش ٹکرانا چاہ وہ 5 مرلے کا بھی نہیں ہوتا ہے, تو جھگڑا کریں گے یہ 5 بھائی ساری زندگی. اس سے اچھا ایک ایک مرلہ سب کو آ جائے اور پیار محبت سے دیں. کہتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا اگر کسی کو یہ ڈر ہو جائے, جس نے یہ وصیت سن لی کہ جھگڑا ہو جائے گا, پھر اس نے کیا کیا, فمن خاف من موص جنفا او اثما, پھر اگر ڈرا کوئی آدمی, وہ جس نے اس وصیت کو سن لیا تھا,
जनफन तरफदारी, क्या डर था कि अगर छोटे भाई को दे दिया गया ये तरफदारी हो जाएगी। औ इस्मन, या किसी गुनाह का, क्या इस बंदे ने ये कहा कि ये जो मेरे पास ये हाल है, अब ये हाल देना फला बंदे को, और नौज बिल्लाह उस बंदे के यहाँ शराब की दुकान है, तब ये दुकान जब उस बंदे के पास चली जाएगी तो ये शराब की दुकान करेगा तो ये गुनाह हो जाएगा। इसने क्यों किया? लेकिन ये जो सुन रहा था इसने इसकी बात को बदल दिया एकदम। उसने कहा ये जो दुकान है, इस मरने वाले ने कहा कि ये दुकान फला मदरसे को दे देना। गुनाह से इसने बचा लिया, नेकी की तरफ डाल दिया। या एक भाई को देने की वजह से झगड़ा हो जाता, तरफदारी हो जाती, इसने कहा सबको तकसीम कर दो। अगर ये जो वसीयत को बदल रहा है, अगर इसके सामने ये दो बातें हो, फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फासलह बैनहुम फला इस्मा अलैहि, ऊपर ये कहा था फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, जो वसीयत को बदल दे उन पर उसका गुनाह होगा। लेकिन यहाँ कहा कि अगर इस वसीयत को बदलने वाले के सामने एक इस्लाह हो, गुनाह से हटकर नेकी की तरफ लाने वाला हो, और फसाद से हटकर इत्तिहाद इत्तिफाक की तरफ लाने वाला हो, तो अब क्या होगा? फला इस्मा अलैहि, तो इस पर गुनाह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इसको अजर अजीम मिलेगा। इसने मरने वाले को गुनाह से बचाया, झगड़े से बचाया। तो ये झगड़ा करने की वजह से फिर लोग मरने वालों को गालियां देते, हमारे बाप ने हमारे साथ ये जुल्म किया, हमारे दादा ने ये जुल्म किया। उन तमाम गुनाहों से इस वसीयत के सुनने वाले ने बचा लिया। इसे थोड़ी सी रद्दोबदल इसने कर ली तो बचा लिया। लेकिन रद्दोबदल तब इंसान कर सकता जब उसके सामने ये चीजें हो, एक तो गुनाह से बचाना, दूसरा झगड़े से बचाना, और आपस में इस्लाह की कोशिश करना। मेरे अल्लाह ने फरमाया अगर किसी ने ऐसा किया फला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं है। और साथ में और गारंटी ले लो, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बिलाशुबा माफ करने वाला है अल्लाह और रहम करने वाला है। अल्लाह पाक मुझे आपको कुरान पाक समझने की और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना